السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، بزرگوں اور دوستو، گزشتہ درس میں ہم نے صدقے کی فضیلت اور اہمیت اور مختلف صورتیں اس کے بارے میں سماعت کی تھی۔ اب اگلی جو حدیث پاک آ رہی ہے یہ بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے، اس میں بھی صدقے کی مختلف صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث السادس والعشرون، یہ 26ویں حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے، جس دن میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں آدمی کے ہر ایک جوڑ پر اس کی جانب سے صدقہ دینا لازم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی باڈی میں مختلف قسم کے جوڑ ہوتے ہیں، جیسے کاندھے کا جوڑ ہے، ہڈیاں جہاں ملتی ہیں، گھٹنوں کا جوڑ ہے۔ تو اس طرح علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ ایک انسانی جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے اگر کچھ بھی تھوڑا بہت اگر ڈسٹربنس ہو جائے تو انسان کی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے، زندگی میں مشکلات آتے ہیں، بیماریاں اور مختلف قسم کی صورتیں بنتی ہیں۔ تو 360 جوڑ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں رکھا ہے، ان کی جانب سے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دینا لازم ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ قربان جائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تعدیل بین اثنین صدقۃ، کہ دونوں آدمیوں کے درمیان میں اگر تم انصاف قائم کرو تو یہ صدقہ ہے۔ دونوں آدمیوں کے درمیان میں کوئی مثال کے طور پر کوئی دو لوگ جھگڑا کر رہے ہوں اور ان کے درمیان میں آپ نے صلح کرائی اور دو دشمنی کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کیا اور محبتوں کو بکھیرا دونوں کے درمیان میں، تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ پھر اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، اسی طرح اگر کوئی تم میں سے کسی شخص کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرتے ہو، کوئی شخص ہے کہیں سے ٹریولنگ کر رہا ہے اور سواری کے انتظار میں ہے، پریشان ہے، تو اگر ہم اس جانے والے مسافر کی مدد کرتے ہیں، اس کو سواری تک پہنچا دیتے ہیں، یا اس کا جو ساز و سامان ہے، اس کا جو سامان ہے، اس کے سامان کو اٹھا کر اس کے سواری تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس کا یہ عمل بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تم یہ جو عمل کر رہے ہو، اس کی ایک مسافر کی مدد کرنا اور جانے والے کو صحیح سواری اور اس کے ساز و سامان کو صحیح سلامت پہنچانا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان سے جو کلمات نکالے جاتے ہیں، اچھے سینٹنس کا زبان سے نکلنا، اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات چیت کرنا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور تمہارا راہ خدا میں چلنا، ہر قدم جو تمہارا نماز کے لیے جائے، نماز کے لیے اٹھے، یعنی گھر سے نکلتے ہو، مسجد تک جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو جتنے قدم تمہارے راستے میں آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں تمہیں صدقہ ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آخری بات حضور پاک علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمائی، وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے تم جو بھی تکلیف دینے والی چیز اٹھاتے ہو اور ہٹا دیتے ہو راستے سے، کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم،
اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں سابقہ حدیث کی طرح مختلف اعمال کو صدقہ یعنی نیکی قرار دیا گیا تھا، تو اس حدیث پاک میں بھی جس طرح گزشتہ حدیث میں سابقہ اس سے پہلے والی حدیث میں ہم نے مختلف اعمال کو صدقہ نیکی قرار دیا تھا، جیسے کہ حضور نے فرمایا الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، اور اسی طرح مختلف صورتیں بیان کی تھی، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اور مختلف صورتوں کو وہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی مختلف اور دیگر صورتوں کی وضاحت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو، انسانی جسم میں موجود ہر جوڑ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ کرنا، نیکی کرنا لازم ہے، یعنی شکر بجا لانا ہے کہ جو انسان کے جسم میں 360 جوڑ رکھے گئے ہیں، ان کو صحیح سلامت تم پا رہے ہو۔ روزانہ جو سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے ساتھ تمہارے باڈی بھی صحیح سلامت ہے، جسم بھی صحیح سلامت ہے، اس کے اعضاء اس کی جگہ پر موجود صحیح سلامت ہیں، تو تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں صدقہ کیا کرو، نیکی کیا کرو۔ اور نیکی کی صورتیں کیا بنتی ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، انسان کے جسم میں جوڑ ہے، ان کا صدقہ، ان کی جانب سے اگر تمہیں صدقہ دینا ہے تو دو لوگوں کو آپس میں صلح کرا دو، یہ تمہارے لیے نیکی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح تم جو ہے اچھی بات زبان سے نکالنا، اچھے کلمات کا زبان سے نکالنا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور لوگوں کے لیے مدد کرنا، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے تو اس کو صحیح دشا میں، صحیح منزل کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح راستہ تم چل رہے ہو، راستے میں کوئی کانٹے والی چیز اگر نظر آ رہی ہے تو اس کو تم یہ سمجھ کر ہٹا دیتے ہو کہ بھائی یہاں سے کوئی بزرگ چلیں گے، بچے چلیں گے، کہیں کسی کے پیر میں اگر یہ کانٹا لگ جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، تو لہٰذا لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس راستے سے اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہو۔ عمل چھوٹا سا ہے ہمارا، لیکن یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ عمل اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سی بڑی نیکی ہو، ہر نیکی کو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر نیکی کو کرنا چاہیے، اس سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب دیگر اپنے ساتھ والوں کو دیکھتے، جیسے گزشتہ درس میں ہم نے سماعت کیا کہ صحابہ کرام نے جب مالداروں کو دیکھا تو مالداروں کو دیکھنے پر ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، تمنا، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مالدار ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر، خیرات کر کر یہ اللہ کا قرب پا رہے ہیں، اور ہم صدقے کی ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں جب صحابہ کرام نے عرض کی تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالداروں کو مال خیرات کرنے کی بنا پر انہیں ثواب مل رہا ہے، تو جو غریب ہیں جن کے پاس مال نہیں خیرات کرنے کے لیے، لیکن ان کے دل میں ان کی آرزویں ہیں کہ اللہ اگر انہیں بھی مال دیتا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، تو اب اس کے لیے پروسیجر کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے، زبان سے اچھی گفتگو کرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، لوگوں سے مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے کو آرام دہ بنانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں اور
नेकियों में फर्क करने दुनिया में जब किसी को तुम देखो तो अपने ऊपर वाले को ना देखना, अपने से नीचे वाले को देखना। तो इससे होता यही, तुम्हारे अंदर शुक्र की आदत पैदा होती है। अगर तुम दुनियावी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लगोगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम जो है गाड़ी चलाते हैं और हम जो है उनको देखें जो कार वगैरह यूज करते हैं, तो हमारे अंदर ये नाशुक्री की अलामत पैदा होगी कि परवरदिगार उनको तो तूने गाड़ियां दी हैं, कारें दी हैं, और हम गर्मी से बचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास जो है ये साइकिल, ये गाड़ी है। तो इससे नाशुक्री की अलामत पैदा होती है। इसके अलावा अगर हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं कि हमारे पास गाड़ी तो मौजूद है, लेकिन बाद ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है ना हमें गाड़ी की नेमत तो दी है। तो इस तरह हम दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वालों को देखें तो होता यह है कि इससे इंसान के अंदर शुक्र की आदत पैदा होती है। और दीन का जब मामला आ जाए, नेकियों का जब मामला आ जाए, अब यहाँ पर बताया गया कि तुम अब अपने से नीचे वालों को ना देखना, अपने से ऊपर वालों को देखना। यानी अगर कोई 2 नमाजें पढ़ता है और आप 3 नमाजें पढ़ते हैं, तो ये ना देखो कि मैं 3 नमाजें पढ़ रहा हूँ, वो तो 2 ही नमाजें पढ़ रहे, तो मैं उनसे आला हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। लेकिन आप इन मामलात में देखेंगे तो अमल में तुम्हारा नुकसान में पड़ जाएंगे, खसारे में आ जाएंगे। बताएगा तुम उनको देखो जो 5 वक्ता नमाजी हैं। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं तो उनको देखो जो तहज्जुद गुजार हैं, जो